تو دس شو ایم اے پوڈ کاسٹ، اس میں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گیسٹ کو بلاتا ہوں اور ہم سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کامن ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو یوتھ کو درپیش ہیں، جو ہماری عوام کو درپیش ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈسکس دیم فرام ڈفرینٹ اینگلز اور سلوشن پرووائڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی امپروو ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم. تو اس حوالے سے آج کا جو شو ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں بیکاز ایز آئی مینشن اباؤٹ ون آف مائی ٹیچرز، جیسا کہ میں نے اپنی اسٹوری میں بتایا تھا آپ کو کہ میری ایک جرنی ہے. آئی بن سٹنگ ود اسکالرز الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی. اور وہ اسکالر جن کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ٹائم گزرا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصل آباد سے دوسری سٹی سے لاہور آتا تھا، ان سے کویسچنس کرنے آتا تھا، ان سے اپنی ورک شاپس کے بارے میں ڈسکس کرنے آتا تھا. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی، قرآن کے حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت ہیلپ کی، عقیدے کے حوالے سے بہت ہیلپ کی. ایسے سوالوں کے میرے جواب دیے جو میری کنفیوژنس تھیں، اور ماشاءاللہ جب میں نے ٹائم مانگا ہی واز دیئر فار می. اور بہت ہی ہمبل طبیعت کے مالک میرے استاد ہیں شیخ ڈاکٹر انس نذر. تو آج یہ میرے گیسٹ ہیں. اٹ از ریئلی این آنر فار می. اور ماشاءاللہ شیخ انس جو ہیں یہ گریجویٹ ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، اور یہ پی ایچ ڈی ہیں تفسیر میں. کرنٹلی ان کی مصروفیات، اس کے بارے میں ان سے خود پوچھوں گا، بٹ کچھ مصروفیات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو شیخ جو ہیں وہ یو ایل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. باقی ان کا اپنا ادارہ بھی ہے اور جمعے کے خطبات بھی ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہیں. اور ان کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے تھرو یہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم انہی سے جانیں گے. سو لیٹ می گیٹ ٹو مائی گیسٹ شیخ انس نذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کے بڑے کرم، اللہ کے مجھے نوسٹیلجیا ہو رہا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے، بلکہ 5 سال پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے ہوٹلز میں، آپ سے کویسچنز میں کیا کرتا تھا. مغیرہ بھی ہوتے تھے، مغیرہ بھائی، آپ بڑی رہنمائی فرماتے تھے. تو وہ ساری میموریز اس وقت میرے سامنے آ رہی ہیں. مجھے تو اس سے بھی پہلے یاد آ رہا ہے اسلامک بردرز فیس بک کا پیج جو تھا، اور اس کو تو شاید 10-12 سال اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. 10-11 سال ہو گئے اس کو. 2010 میں انفیکٹ وہ ہم نے شروع کیا تھا. یہ میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ایک گروپ اسلامک بردرز کے نام سے تھا 2010 میں. تو ماشاءاللہ وہ بہت گرو کیا. وہ بھی شیخ نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. آپ ایڈمن تھے اس میں، مغیرہ ایڈمن تھا. بالکل بالکل. تو شیخ آپ کی کیا آج کل مصروفیات ہیں اور باقی طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں. تو ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز لیتا ہوں. اس کے علاوہ میری تفسیر کی کلاس چلتی ہے روزانہ شام کو. ہمارے گھر میں 99J ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے النور سینٹر کے نام سے ٹاؤن شپ میں. تو اس کی پوری ذمہ داری میرے پاس ہے. مسجد بھی ہے ادھر، اس کے علاوہ اسٹوڈیو بھی ہے، یوٹیوب چینل ہے، اور پھر ویب سائٹس ہیں ہماری ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک. آن لائن محدث جو ہے ویب سائٹ ہماری 6-7 ویب سائٹس ہیں، جن میں مشہور کتابوسنت.com، حدیث کی ویب سائٹ ہے محدث.com، اسی طرح فتویٰ کی ویب سائٹ ہے اردو فتویٰ.com. تو محدث میگزین ہے ہمارا، اس کی ویب سائٹ ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے اکیڈمکس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آن لائن درس نظامی وغیرہ. یعنی وہ کام جو عام طور پہ ہمارے مدارس بہت کام کر رہے ہیں فزیکلی، تو جو کام ہمارے مدارس نہیں کر رہے، جو تھوڑے خلا ہیں، ہم ان خلا کو پورا کریں. تو آن لائن کلاسز، ایوننگ کلاسز، ویکینڈ کلاسز، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ انس بھائی کی جو فیملی ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ دینی تعلیم میں تو ماشاءاللہ ہیں ہی، اور حفاظ بھی ہیں سارے. تو اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی ماشاءاللہ جو ہے ان کی فیملی میں مشہور ہے کہ پی ایچ ڈی یہ ایک کرائٹیریا ہے. پی ایچ ڈی تک جانا، پی ایچ ڈی کو پرسو کرنا اور کسی یونیورسٹی میں پڑھانا. تو جیسے کہ ایک امپریشن بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں کہ یار علماء تو دنیا پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، دنیاوی تعلیم پہ، اور بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں علماء، ہر چیز کو حرام کہتے ہیں.
تو لیٹ می ٹیل یو کہ میں نے اپنی زندگی میں ماشاء اللہ انس بھائی سے نرم طبیعت انسان نہیں دیکھا، بلکہ وہ بڑا مشہور سینٹینس میں اکثر انس بھائی کا کوٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے انس بھائی سے ایک بار ویسے ہی سوال پوچھا مذاق میں کہ بیوی پہ روب کیسے جماتے ہیں، تو انس بھائی آپ کا جواب مجھے یاد ہے کہ بیوی سے صرف محبت کرتے ہیں، روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے. تو یہ سائڈ جو ہے نا علماء کی سافٹ سائڈ، میرا خیال میڈیا شاید کچھ اس طرح مسکنسیپشنز علماء کے بارے میں جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے کہ ہمارے علماء بہت زیادہ سخت ہیں، ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. تو انس بھائی یہ جو ہر چیز کو حرام کہنے کی ایک امیج ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے کہ کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے، اور علماء سے کیوں لوگ اتنا دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں، اگر ایک طالب علم ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اسٹوڈنٹ آف نالج. تو باقی علماء کی شان تو بہت بلند ہے، اور جو نبی کا وارث ہو اس سے بڑی شان کس کی بلند ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جوتیوں پہ بیٹھنے والا بنا دے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. باقی علماء روڈ ہوتے ہیں، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے جو جید عالم ہے، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اسی دنیا کے باسی ہوتے ہیں، تو کمی کوتاہی ان میں بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے واسطہ ہوتا ہے، ان سے سوالات، فتاوی، دیگر معاملات. تو بہرحال یہ کمی بھی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے علماء میں. تو باقی جہاں تک مسئلہ ہے کہ دین کے اندر فتوی حرمت کے اور کیا دین سخت ہے، تو دیکھیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام تو بڑا آسان دین ہے. الدین یسر بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. تو اصلاً تو دین میں سختی نہیں ہے. تو باقی اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، یا بعض دفعہ علماء کی وجہ سے، تو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور یہ اسلام کا امیج بہتر ہونا چاہیے.